بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کسی سے اس کا وجود خرید رہا ہے اور پھر اسے اپنی مرضیاں دے رہا ہے۔ جب وجود ہی باقی نہیں رہا تو پھر دے کسے رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں، بیچتے، اس کا لازمہ ہے، بیچنا اس کا لازمہ ہے جی۔ کوئی چیز لیں گے تو کچھ چیز دیں گے نا جی۔ کبھی جنس بیچی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ قیمت لی جاتی ہے، کبھی قیمت دی جاتی ہے اور کبھی قیمت لی جاتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ ان اللہ، یہاں پر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں مرضات اللہ کو، اللہ کی مرضیوں کو جی، عوض میں اپنے نفس کے، یعنی اللہ اکبر۔ یہ آیت ذہن میں رہے، پھر اس آیت کو سنیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتا ہے مومنین سے، یعنی کبھی اللہ مومنین سے خرید رہا ہے اور کبھی کوئی ایسا مومن ہے جو اللہ سے مرضیاں خرید رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں عمومی اعلان ہے، اللہ مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے اس کی مرضیاں خریدتا ہے، یعنی طے یہ ہوا کہ کبھی اللہ خریدتا ہے، کبھی کوئی مومن ہے جو خریدتا ہے۔ یہ جو لین دین کا معاملہ اللہ اور کچھ مومنوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کیسے مومن ہے کہ جن سے لین دین اللہ کرتا ہے؟ تو لین دین کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا معیار کیا ہے جی۔ میں مثالیں کچھ ایسی ہیں جو صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہیں، ممکن ہے میرا اس سے اتفاق نہ ہو۔ یہ ہمارے جو خیرپور کے نوابین تھے، وہ ایک بہت مہنگی گاڑی، میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام آتا ہے، ایک بہت مہنگی گاڑی تھی لندن کی، یہ سن 35 کی اور سن 30 کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ گاڑی ہمیں، انہوں نے کہا ان کی حیثیت ہے، یہ گاڑی وہاں چلے گی۔ انہوں نے وہ گاڑی بک کینسل کر دی، بکنگ اس کی، کہ یہ لندن سے گاڑی جائے گی، خیرپور جائے گی، خیرپور کے نوابین نے وہ گاڑی خریدنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس گاڑی کی جو ہے وہ بکنگ کروائی اور پھر اس کی حیثیت کو مٹانے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا، میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا، میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف۔ ایک طریقہ اپنایا جس پہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم سے گاڑی لے لو جی، اور وہ طریقہ خدا نخواستہ کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی نہیں تھا، ایک طریقہ، ایک حکمت اپنائی کہ کیسے ان کو یقین دلا جائے کہ ہم کون ہیں۔ تو ہوتا ہے ایسا لین دین کے اندر، دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کیسا ہے، دونوں کا معیار کیسا ہے، کون کس سے خریدنا چاہ رہا ہے، کون کس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ نہیں بھائی ہم انہیں نہیں بیچیں گے، نہیں بھائی ہم اسے نہیں خریدیں گے، یہ ہے دنیا میں۔ عزیزان گرامی، یہ جو فرق ہے نا کہ کون کس سے معاملہ طے کر رہا ہے، کم سے کم اتنا تو طے ہے نا کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے جو اللہ سے لین دین کرے۔ یہ علی کون ہے جو اللہ کو بیچ بھی رہا ہے، اللہ سے خرید بھی رہا ہے؟ اللہ سے مولا علی مرضیاں خرید رہے ہیں اور اللہ علی سے ان کی جان خرید رہا ہے۔ جب مولا علی کی جان اپنی جان نہیں رہی اور وہ وجود اللہ کا ہو گیا اور اللہ نے اس کے عوض مرضیاں دے دیں، تو اب علی سے جانی دشمنی کرنے والے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے تو بات آگے جائے گی، علی مولا سے جانی دشمنی کرنے والوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ دشمن کس کے ہیں؟ میں صرف مثال دیتا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ مثلا ہم نے سوچا کہ اپنا گھر بنانا چاہیے جی، کب تک ایسے رہیں گے مسجد کے گھر میں، کب تک ایسے رہیں گے کرائے کے گھر میں؟ ایک پلاٹ لیا، اسے بنانا شروع کیا، آہستہ آہستہ ٹک 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 بناتے چلے گئے۔ مکان جیسے جیسے فنیشنگ کی طرف اور تکمیل کی طرف بڑھتا چلا گیا تو جو ہم سے حسد کرنے والے لوگ تھے ان کی آگ میں اضافہ ہونے لگا کہ انہوں نے مکان کیسے بنا لیا۔ پھر آگ اتنی بھڑکی تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں ذرا مکان پورا تو کرنے دو۔ یہ حسد کی آگ میں کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے گھر کو آگ لگائیں گے۔ اب ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے، مثال ہے،
ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے اپنے نئے مکان میں، جسے چاہو اسے بڑے اہتمام سے بنایا تھا، اور 2 گلی فاصلے پر ہماری وہ عارضی رہائش تھی۔ ہم نے طے کیا کہ صاحب کل ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوں گے، سب کچھ طے ہو گیا۔ آدھی رات میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھول کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ریاست کی طرف سے آئے ہیں، حکومت کی طرف سے آئے ہیں، یہ 2 گلی بعد جو آپ نے اپنا مکان بنایا ہے، یہ حکومت وقت، ریاست وقت، اسٹیٹ آپ سے خریدنا چاہتی ہے، ہماری ضرورت کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم نے کہا صاحب ہم نے تو اس کو مثلاً 1 کروڑ کا بنایا ہے، مثال دے رہا ہوں، سب جب مثال ہے تو مثال ہی ہے نا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کروڑ دینے کو تیار ہیں۔ میں نے کہا صاحب میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو ہم ایک سرکاری مراد، آپ کی نسل میں ایک سرکاری نوکری، حکومت کی نوکری، سرکاری نوکری بھی آپ کی نسل میں چلتی رہے گی، اور آپ کو یہ مکان بھی 10 برابر پیسوں پہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، اور یہ والی مراد بھی۔ اب ہم سوچنے لگے کہ بھائی ایک مکان بنایا تھا 10 بنا لیں گے، اور پھر نسل میں بھی ایک کوئی نہ کوئی بہرحال فائدہ رہے گا۔ یہ عمومی سوچ جو ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے وہ کاغذات ان کے حوالے کیے، جی وہ مراد کی تحریر اپنے حوالے خود وصول کی، اور چین سے جا کے سو گئے۔ اب وہ جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، وہ تو منتظر تھے نا کہ دن نکلے تو گھر کو آگ لگائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، جیسے ہی دن نکلا انہوں نے گھر کو آگ لگا دی۔ اب جب گھر جل رہا تھا تو سارا محلہ نکل کے باہر آ گیا، جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ ہم بھی اپنے گھر سے نکل کے اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو گئے جو اس گھر کو جلتا دیکھ رہے تھے۔ وہ آگ لگانے والا بھی اس مجمع میں تھا، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا، ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پریشانی اس بات پہ تھی کہ گھر ان کا جل رہا ہے تو یہ پریشان کیوں نہیں ہے۔ اب یہ علی کے دشمنوں کو کوئی بتائے، علی نے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچ دی ہے اور اللہ سے مرضیاں خرید لی ہیں۔ اب اگر علی اور اولاد علی کو تم اذیت پہنچاؤ گے تو تمہارا سامنا اللہ سے ہے، اور علی کے چہرے کا اطمینان بتائے گا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا اب دیکھیے، مولا نے اپنا وجود اللہ کے حوالے کیا ہے، اللہ اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر رہے ہیں، اللہ اپنی مرضیاں مولا علی کے حوالے، اور مولا علی اپنا وجود اللہ کے حوالے۔ تو اب اللہ جب دے گا علی کو تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا۔ تو اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق کیا دیا؟ اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ دیا کہ اس پوری کائنات کو اگر خلاصہ کریں تو علی بنتا ہے۔ ہاں، پوری کائنات کا خلاصہ علی ہے۔ مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا، تو 63 برس کی سیرت کو 1 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی کہے صاحب 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں بتائیے، تو میں طالب علم 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں خلاصہ یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی نے، سرکار نے، نبی مکرم نے، ختم مرسلین نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائیں، یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا۔ وہ جو اللہ کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم نے اہتمام کیا، اتنا ہی اہتمام علی کو سمجھانے کا کیا، لہذا اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے، ان کے ہاتھ میں اختیارات دیے۔ ہاتھ میں اختیارات دیے کا مطلب تفویض نہیں ہے، میں آپ کی اور اپنی، مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کی اور اپنی، میں اور لفظوں کو میں اپنے جیسوں کی بات نہیں کر رہا۔ کسی نے کوئی چیز پکڑائی تو اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ارے بھائی آپ کے پاس رکھوائی تھی، آپ کو امانتاً دی تھی، آپ نے کہا تھا قرض الحسنہ مانگ رہا ہوں، واپس ہی نہیں دے رہے۔ ہمارا حال شاید ایسا ہو، لیکن اللہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اختیارات دے گا تو علی جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، تو سب سے زیادہ مطیع و فرما بردار علی اسی کے ہوں گے جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے۔ اگر یہ تصور کلیئر ہو جائے نا تو پھر تفویض کی بحث ختم ہو جائے گی، یعنی دے کر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا معاذ اللہ، اسے کہتے ہیں تفویض۔ اللہ نے مولا علی کو سب کچھ دے دیا، اب اللہ کے پاس معاذ اللہ کچھ نہیں رہا، اسے کہتے ہیں تفویض۔ اللہ بے اختیار ہو گیا معاذ اللہ، اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا، اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، اب سب کچھ علی مولا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ غیر شیعہ حضرات ہمارے اس عقیدہ ولایت تکوینی کو، ہمارے اس ولایت امیر المومنین کے عقیدے کو بعض غیر شیعہ حضرات یہی سمجھتے ہیں، جو غلط سمجھتے ہیں۔ میں ایک غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں، ہم اصالت و بالذات
तमाम तर इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, अल्लाह ही मौला अली को यह इख्तियार देता है, और अली अल्लाह से लेके जानते हैं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, लिहाजा वो इख्तियारात जो अली को अली को अल्लाह ने दिए उनको वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उन इख्तियारात में, उन अजमतों में एक अजमत का उन्वान जो मैंने कल शायद वादा कर लिया था, वो ये है कि अली साहिबुल अर्ज है। मौला अली के शियों का एक नाम तुराब है, अली के शियों का एक नाम तुराब है, अली के शियों का एक नाम तुराब है। तुराब यानी मिट्टी। जमीन पर बैठने में कितना अच्छा लगता है, जमीन के करीब तर जाने में कितना अच्छा लगता है, जमीन से दोस्ती में कितना फितरत को उन्स मिलता है, कितना जमीर मुतमईन होता है मिट्टी के करीब जाने में। मौला अली से किसी ने पूछा, या अली, हर रकत के अंदर कयाम एक, रुकू एक, सजदे दो क्यों हैं? हाँ, सजदों के बारे में तो अली ही बताएंगे ना कि कयाम का फलसफा क्या है, रुकू का फलसफा क्या है और सजदों का फलसफा क्या है। मौला से पूछा गया, मौला दो सजदे क्यों हैं? एक कयाम था, एक रुकू था, एक ही सजदा करके मुसलमान खड़ा हो जाता दूसरी रकत के लिए। हजरत ने फरमाया, तुमने कुरान की ये आयत नहीं पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। आयत का पहला हिस्सा कहता है इसी मिट्टी से बने हो, आयत का दूसरा हिस्सा कहता है इसी मिट्टी में वापस जाओगे। पहला सजदा तुम्हारी विलादत की याद दिलाता है, दूसरा सजदा तुम्हारी मौत की याद दिलाता है। इंसान पैदा होने से मरने के दरमियान जो जिंदगी गुजारता है उसे जिंदगी कहते हैं, दुनिया कहते हैं, और वो इतनी ही है जितनी दो सजदों के दरमियान कयाम है। कितनी देर बैठते हैं दो सजदों के बीच में? इतनी देर की दुनिया है, इतनी देर की जिंदगी है। मौला के शियों का एक लक़ब तुराब, और मौला अली को अबू तुराब इसलिए कहा गया है कि वो शियों के साहिब हैं, शियों के मालिक हैं जी। शिया उनकी मुमलिकत है, शिया उनके ममलूक हैं। हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया कि शिया को तुराब क्यों कहें, क्यों कहा? उन्होंने फरमाया, तो उन्होंने कहा क्यों कहें शिया को तुराब? का शिया इतना अली की इताअत में खुद को बिछा देता है कि गोया तुराब हो जाता है। हमें अली के अलावा कोई समझ में ही नहीं आता, हमें मौला अली के अलावा कोई पसंद ही नहीं आता। जो मौला अली से जुड़ा हुआ होता है तो वो भी अली मौला की वजह से अच्छा लगता है, और जो मौला अली से दुश्मनी कर रहा होता है हमें वो अच्छा ही नहीं लगता। हमारी तो बड़ी मोटी मोटी कमजोरियां हैं। हाँ, अगर कोई आली मदद बोल दे तो वो चाहे नीयत कुछ भी कर रहा हो हमें अपना लगता है, चाहे उसका मतलब कुछ और हो। हजरत इब्न अब्बास से पूछा गया कि मौला अली का लक़ब अबू तुराब क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब यह दिया, हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि लिअन्नहु साहिबुल अर्ज़। चार सबब, चार इल्लतें बयान की हैं हजरत इब्न अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने, चार इल्लतें बयान की हैं। लिअन्नहु साहिबुल अर्ज़ व अमीरुहा। अली को अबू तुराब इसलिए नबी ने नाम दिया। अच्छा, आप जहन में रखें, वक्त की तंगी के तहत मैं इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को छोड़ रहा हूं। हमारे दरमियान, हमारे अतराफ में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इस अबू तुराब के लक़ब के साथ एक झूठा किस्सा जोड़ते हैं कि मौला अली जमीन पे लेटे हुए थे, आपके कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी, आपके हाथ पैरों पर मिट्टी लग गई थी, और वो लेटे हुए इसलिए थे कि माज़अल्लाह जनाब ज़हरा से कोई परखाश हो गई थी, बीबी से कोई तकरार हो गई थी, तो घर छोड़कर आ गए थे और आकर नाराजगी में लेटे हुए थे। ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो नबी मुकर्रम तशरीफ लाए मौला अली को गोया नसीहत करने और समझाने के लिए। ये जो इनकी किताबों में लिखा, पता तो होना कि इसके साथ जुड़ी हुई और क्या हरकतें हैं। और फिर फरमाया कि क़ुम या अबा तुराब, उठो अबू तुराब। तो पहली मर्तबा क्योंकि मिट्टी लगी हुई थी तो मिट्टी के साथ, तुराब के साथ आपका एक खास कैफियत थी, तो नबी ने पहली मर्तबा अबू तुराब कहा। और अबू तुराब के पीछे ये सबब है कि फिर उन्हें कहा कि नहीं, जाओ और जाके मामला खत्म करो, और फिर जाके मौला घर वापस चले गए। लेकिन नहीं, अब इब्न अब्बास बताएंगे कि अबू तुराब क्यों कहा है सरकार ने। अबू तुराब सरकार ने इसलिए कहा कि नबी मुकर्रम ने फरमाया है, मेरी फातिमा, अल्लाह ने
اب حضرت ابن عباس کا جواب بعد میں بتاؤں گا. اے میری فاطمہ، نبی کا قول سنا رہا ہوں، اے میری فاطمہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ دن بھر جو اس پر گزرے رات کو آ کر علی کو خبر پہنچائے کہ دن بھر پوری زمین پر کیا گزری ہے. لہذا مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اس وقت جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے نا مولا علی کی یاد میں، یہ زمین گواہی دے گی، پیغام پہنچائے گی کہ یا علی یہاں بیٹھے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں. روزانہ یہ زمین خبر پہنچاتی ہے. جب کہا کسی نے کہ وہ واقعہ جو کہ زلزلہ آیا مدینے میں، تو مولا علی نے زمین پر ہاتھ پھیر کے فرمایا ما لکے، اس کو نہیں، کیا ہو گیا تجھے، سکون میں آ جا، سکون میں آ جا. جیسے ہی مولا نے فرمایا اس کو نہیں، فسکنت، زمین سکون میں آ گئی. تو کسی نے کہا یہ آپ کی بات سنتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ مجھے خبر پہنچاتی ہے. اور کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جس دن زمین جھٹکے کھائے گی، جس دن زمین زلزلے کا شکار ہوگی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ نکل نکل کے باہر آئیں گی، اور پھر ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا. وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. وہ انسان کون ہے جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر زمین اس سے باتیں کرے گی، زمین اس کو حالات بتائے گی. مولا علی نے خود فرمایا وہ انسان میں علی ہوں، صاحب العجز. ابن عباس فرماتے ہیں ابو تراب کا مطلب لأنہ صاحب العرض وامیرها. علی زمین کے صاحب بھی ہیں اور زمین کے امیر بھی ہیں، زمین کے امیر بھی ہیں. یاد رہے کہ امیر المومنین کا لقب سوائے مولا علی کے کسی کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مخصوص ہے علی مولا کے ساتھ. حتیٰ میں تو یہاں افغانستان اور پاکستان کے امیر المومنینوں کی باتیں نہیں کر رہا جن کو شوق ہے کہ یہ لقب اپنے ساتھ جوڑیں، جی ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کی بھی بات کر دیتا ہوں. وہ بات یوں کر دیتا ہوں کہ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو، تو حضرت نے فوراً فرمایا خبردار خبردار، مجھے امیر المومنین نہ کہو. اور سنو، اب قاعدہ دیا مولا صادق نے، سنو، من تلقب بعمیر المومنین غیر جدی علی ابن ابی طالب عملہ کعمل ابی جہل. جس نے بھی میرے جد علی کے علاوہ امیر المومنین کہلوایا اس کا عمل ابو جہل والا عمل ہے. ابو جہل ایک نام ہے، کوئی شخصیت ہے، یا ابو جہل ایک کیفیت کا نام ہے؟ ابو جہل ایک کیفیت کا نام ہے. ابو جہل ایک شخص، یقیناً کوئی شخص بھی گزرا ہے، یقیناً شخص گزرا ہے، لیکن یہاں میرے مولا جو فرما رہے ہیں اس سے مراد کوئی شخص نہیں ہے ابو جہل، بلکہ کیفیت ہے. یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں نا کیفیت کو، اس سے بڑا جاہل ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہو. اور تاریخ میں جس نے بھی متوکل، معتصم، حجاج ابن یوسف، جس نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا اس نے ظلم ہی ظلم کیا ہے. امیر المومنین علی مولا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. حتیٰ بی بی ام ہانی مولا علی کی سگی بہن مولا نبی کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی علی امیر المومنین ہیں. تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا انہو امیر فی الارض و امیر فی السماء. یہ علی زمین پر بھی امیر ہے، آسمانوں پر بھی امیر. جی غدیر کے میدان میں توجہ، غدیر کے میدان میں جب سرکار نے کہہ دیا، غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، فوراً فرمایا السابقون 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 الى مبایعته و موالاته والتسلیم بامرۃ المومنین اولئک هم الفائزون. جو علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرے گا وہی جنت میں جائے گا.
غدیر کے میدان میں سرکار نے علی مولا کو سلام کروایا اور سب نے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر امیر المومنین مولا علی کو سلام کیا. علی صاحب الارض ہیں، اس زمین کے صاحب ہیں، اس زمین کے صاحب ہیں. دوسری علت ابن عباس بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وحجت اللہ علی اہلہا بعدہ. دوسری علت علی ابو تراب ہیں، اس کی دوسری علت علی حجت اللہ ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ کے علاوہ، بعدہ اللہ کے علاوہ. قرآن میں اور آیات بھی آئی ہیں جس میں بعد کے معنی علاوہ کے لیے گئے ہیں، جیسے یہی سامنے والی آیت سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے علاوہ. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہاں فرما رہے ابن عباس، حجت اللہ علی اہلہا، علی اللہ کی حجت ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، بعدہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ حجت خدا. حجت کہتے کسے ہیں میرے عزیزو؟ حجت اس محکم اور مضبوط قول یا فعل یا شخص کو کہا جاتا ہے جس کے آ جانے کے بعد سامنے والا مطمئن ہو جائے، اسے حجت کہا جاتا ہے. اب یہ کس کی حجت ہے بھائی؟ یہ اللہ کی حجت ہے. یعنی اللہ کے بارے میں جب علی بول دیں گے تو پھر کسی کا بولنا بنے گا نہیں، کوئی بول نہیں پائے گا. علی کے بولنے پر سب خاموش ہو جائیں گے. اتنی مضبوط بات کریں گے علی، اتنی محکم بات کریں گے علی. جنگ جمل ہے، گھمسان کی جنگ ہے، اور کئی اعتبار سے گھمسان کی جنگ ہے. سامنے 4000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے جو 1000 مسلمانوں سے لڑنے آیا ہے، اور ان 1000 نے دی ہے، مگر ان 1000 میں ایسے معتبر لوگ ہیں جن سے لڑنے کے لیے مولا علی فرماتے ہیں یہ میرے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتا. اتنی مشکل جنگ. یعنی یہ تلوار کی جنگ بھی تھی اور اعصاب کی جنگ بھی تھی، اعصاب کی جنگ بھی تھی. اور اس جنگ کو مولا نے کامیاب جیتا، کامیاب لڑا اور مکمل کیا. اس جنگ میں، گھمسان کی جنگ میں، ایک شخص نے آگے مولا کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا علی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. جنگ کی کیفیت ہے، وہ آ کے کہتا ہے مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. تو ایک صحابی کی آواز آئی، یہ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ تو سلونی قبل ان تفقدونی بولنے والے نے فوراً کہا اس کا حق ہے سوال کرنا. آزادی اظہار، اپنے عقیدے کا اظہار کرو، اپنے نظریے کا اظہار کرو. اس کا سب سے پہلا مروج مولا علی کی ذات. بولنے دو نا اسے، بات کرنے دو نا اسے. تم بات کرنے پر، بولنے پر پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم کمزور ہو. اگر تم مضبوط ہو تو کسی کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہارا نظریہ مضبوط ہے، تمہارا عمل مضبوط ہے، تمہارا عمل صحیح ہے، تم نے صحیح کام کیا ہے، تو پریشان کس بات پر ہو؟ بولنے دو اسے. یہ جو بولنے دو نا، اس کا حق علی نے دیا ہے. لیکن عزیزو تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے. جو بول دے اور جس کے خلاف بول دے اگر وہ کمزور ہو تو پھر اسے زندانوں میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس پہ صعوبتوں کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ میں پڑتا ہے. فرمایا بولنے دو اسے، اس کا حق ہے مجھ سے بات کرنا. کہنے لگا علی بتائیے اللہ ہے پر دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی مسلمان ہیں نا سارے، تم مسلمان ہو تبھی تو آئے ہو نا جنگ میں، تمہیں اب تک نہیں پتا اللہ ہے؟ تو پھر ایک اور صحابی کی آواز آئی، یہ کیا سوال کر رہے ہو؟ کوئی وقت ہے سوال کرنے کا؟ مولا نے فرمایا یہی تو سوال کرنے کا سوال ہے، اس سے اچھا تو سوال ہی نہیں ہو سکتا، اسے بولنے دو. اس لیے کہ اگر اللہ کو لوگوں نے پہچان لیا ہوتا نا تو علی سے جنگ نہ کرتے. تبھی علی سے لڑ رہے ہیں، علی سے لڑ اس لیے رہے کہ یہ اللہ کو نہیں جانتے. فرمایا اس سے اچھا تو سوال ہی نہیں ہے، یہ بہترین سوال کر رہا ہے. میں بتاؤں گا اسے، اسی کیفیت میں بتاؤں گا. یہ حجت اللہ علی اہلہا،
اللہ ہے پر سب سے بڑی دلیل علی ہے. اللہ ہے پر اللہ ہے، اس پر سب سے بڑی دلیل علی ہے. جو کعبے میں پیدا ہوا ہو، جس کا نام علی اللہ نے رکھا ہو، جس کے ہاتھوں کو ید اللہ اللہ نے بنایا ہو، جو دیکھنے لگے تو عین اللہ ہو جائے، جو بولنے لگے تو لسان اللہ ہو جائے. اللہ اکبر. جس کے چہرے کو دیکھیں تو اللہ کو دیکھنے کا ثواب ملے، جس کی کمر کو اللہ جنب اللہ بول دے، جس کے پیروں کو اللہ رجل اللہ بول دے. اللہ اکبر. جس کا پورا وجود اللہ 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 سے جڑا ہوا ہو، وہی تو حجت اللہ ہوگا. سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود پر کہ اللہ ہے وہ مولا علی ہے. ورنہ جسے دنیا اللہ بولنے کو تیار ہے، وہ اسی سے نفرت کرتا ہے جو اسے اللہ بولتا ہے. ایسے ایسے خطا کاروں کو علی مولا نے چھوڑ دیا، مگر نہیں چھوڑا تو علی کو اللہ بولنے والوں کو علی نے نہیں چھوڑا.